پتہ نہیں عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا، پھر ایک خبر پھیل گئی کہ عمران ریاض کی ڈیڈ باڈی ملی ہے افغانستان کے بارڈر کے پاس، انہیں گلے لگایا تو مجھے ایک اچھا سا احساس ہوا، اور میں نے کہا خان صاحب میں صرف آپ کو گلے لگانے آیا تھا۔ میں نے کوئی آدھے منٹ کی انہیں جپھی ضرور ڈالی، اور مجھے بڑا عجیب سا ایک احساس ہوا کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ گلے مل رہا ہوں جس نے 142 دن کی صحبتیں دی۔ بہت سی باتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ جی 142 دن میں اس کمرے میں رہا جو کہ 8x8 کا ہوگا یا 8x10 کا ہوگا، اور میں نے سورج نہیں دیکھا، اور مجھے نہیں پتا کہ دن کب ہوتا ہے رات کب ہوتی ہے۔ ہاں صرف یہ کوئی آدمی آ کے کہتا تھا کہ جی اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج کا جو میرا ولاگ ہے وہ عمران ریاض کے نام ہے۔ عمران ریاض ایک ایسا اینکر جس کے یوٹیوب پہ ملینز فالوورز ہیں، اور اس کے بعد فیس بک پہ اور مختلف جو ٹی وی چینلز ہیں، بڑے بڑے چینلز پہ وہ کام کر چکا تھا، اور شاید حق اور سچ کی اسے سزا ملی یا کسی اور چیز کی اسے سزا ملی، اس کے بارے میں ڈسکس بالکل نہیں کروں گا جی۔ آج میں تو صرف بات کروں گا اس سے کہ جب عمران ریاض کو کوئی اننون لوگ، نامعلوم لوگ اٹھا کے لے گئے سیالکوٹ ایئرپورٹ سے، اسے واپس آ گیا یہ، اور یہ کہیں باہر جا رہا تھا، جب واپس لایا گیا، اور اس کے بعد ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا گیا اور ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ پھر جیل سے کچھ نامعلوم افراد نے اس کو اٹھا لیا وہاں سے، اور پھر یہ غائب ہو گیا جی۔ پوری دنیا میں عمران ریاض کے بارے میں بات ہوئی، لوگوں نے اپنے اپنے پیجز پہ ان کی تصاویر لگائی، مختلف تنظیمیں ہیں جو انہوں نے اس کے بارے میں بات کی، کیونکہ اس سے پہلے ایک بہت بڑا سانحہ ہو چکا تھا، اور وہ ارشد شریف کا تھا۔ ڈرے ہوئے تھے لوگ بہت زیادہ کہ پتہ نہیں عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا، پھر ایک خبر پھیل گئی کہ عمران ریاض کی ڈیڈ باڈی ملی ہے افغانستان کے بارڈر کے پاس۔ تو یقین جانیں مجھ جیسا انسان جس نے اپنی زندگی میں بہت نشیب و فراز دیکھے، میں بھی کام کے رہ گیا، اور میری فیملی یقین جانے کہ وہ سب افسردہ تھے کہ جی عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا۔ عدالتیں بے بس ہو گئیں، آئی جی صاحب نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے، اور اس کے بعد کوئی معجزہ ہوا شاید اس لیے میں آج کہتا ہوں کہ شاید عمران ریاض کی والدہ زندہ ہیں، اور ان کے والد، جس کی وجہ سے اس کی واپسی ممکن ہوئی۔ ناظرین، میری دیرینہ خواہش تھی کہ میں عمران ریاض سے ملاقات کروں۔ میرا عمران ریاض سے کوئی واسطہ نہیں، میں بہاولپور کا، عمران ریاض صاحب لاہور کے، اور پھر میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ احمد شیر جٹ ہیں ایڈوکیٹ، اور وہ ولاگر ہیں، ان کے بھی ماشاءاللہ فیس بک پہ اچھے خاصے فالوورز ہیں، اور کل انہوں نے مجھے کال کیا اور انہوں نے کہا سر اگر آپ عمران ریاض صاحب سے ملنا چاہ رہے ہیں تو آپ 4 بجے کا پروگرام ہے، ہم کچھ دوست جا رہے ہیں، تو آپ بھی اگر جانا پسند کریں۔ تو میں نے کہا کیوں نہیں، میری تو خواہش ہے، شدید خواہش ہے کہ میں عمران ریاض سے ملاقات کروں۔ اور ناظرین اس کے بعد ہم لوگ یہاں سے روانہ ہوئے۔ احمد شیر صاحب کے ساتھ شاکر صاحب تھے، شاکر صاحب ہم ٹی وی سے ہیں، اور ان کے ساتھ بٹ صاحب تھے، اور ہم لوگ یہاں سے 2 گاڑیوں میں روانہ ہو گئے۔ سفر خاصا دشوار گزار تھا، وہ ہم لوگ گئے تھے، اب مجھے راستوں کا اندازہ نہیں ہے، لیکن فیروز پور روڈ سے کوٹ لکھپت جیل کی طرف، اور پھر وہاں سے عجیب و غریب راستہ تھا، شاید ہم گوگل سرچ کے ذریعے جا رہے تھے جہاں ان کا رہائش تھی عمران ریاض صاحب کی۔ خیر ہم کوئی 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد وہاں پہنچ گئے۔ حالانکہ وہ راستہ آسان ہے، اگر آپ وہاں سے نکل کے کوئی کانا اور رنگ روڈ اس ٹائپ کی جگہ ہے وہاں سے آئیں تو راستہ آسان ہے۔ تو ہم عمران ریاض صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ ملت ٹریکٹرز والوں کی وہ پریمیسز ہے جہاں ان کی رہائش ہے۔ اندر گیٹ پہ پہلے ہمیں روکا گیا، اور اس کے بعد ہم اندر پہنچ گئے۔ اندر ایک اور وہ بیریئر لگا ہوا تھا جہاں گن مین کھڑے ہوئے تھے، اور پھر وہاں انہوں نے بتایا شاکر صاحب نے کہ جی ہم نے عمران ریاض صاحب سے ملنا ہے۔ پہلے کا ان سے پروگرام بنا ہوا تھا، ٹائی تھا، ان سے ملاقات طے تھی۔
خیر جی، ہمیں جا کے گیٹ، چھوٹا گیٹ ہے، اس کے ذریعے اندر گئے اور پھر گاڑیاں ہم نے باہر کھڑی کر دی، اور ان کا جو آفس ہے عمران ریاض صاحب کا، وہاں ہم جا کے بیٹھ گئے۔ تصاویر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑے ہی انتظار کے بعد عمران ریاض صاحب آ گئے۔ یقین جانے میں انہوں نہیں پہچان سکا، ان کی داڑھی اور ان کو انتہائی کمزور تھے وہ، اور انہوں نے ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، نیچے انہوں نے جوگرس پہنے ہوئے تھے، اوپر شرٹ، اور ایک سردی سے بچنے کے لیے انہوں نے کچھ پہنا ہوا تھا، کوٹ ووٹ تھا جی، جیکٹ ٹائپ جی۔ بال ان کے سفید، لیکن لگتا تھا کہ مہندی ودی لگائی گئی ہے، لیکن داڑھی ان کی تھوڑی سفید اور ساتھ میں بلیکش جیسے گریش، وہ اس میں جو ملی جلی۔ اس کے بعد میں اٹھ کھڑا ہوا اور ان سے گلے ملا۔ ناظرین، میں نے انہیں گلے لگایا تو مجھے ایک اچھا سا احساس ہوا، اور میں نے کہا خان صاحب میں صرف آپ کو گلے لگانے آیا تھا۔ میں نے کوئی آدھے منٹ کی انہیں جپھی ضرور ڈالی، اور مجھے بڑا عجیب سا ایک احساس ہوا کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ گلے مل رہا ہوں جس نے 142 دن کی صحبتیں دیکھی ہیں، اور کیوں دیکھی ہیں یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ ناظرین، اس کے بعد عمران ریاض صاحب کی وہ گدی منگانے کے لیے انہوں نے بڑا شور ڈالا، کیونکہ وہ نیچے 142 دن زمین پہ بیٹھے رہے، اور ان سے ان کی جو ریڑھ کی ہڈی کی وہ دمچی کی جو لاسٹ وہ ہوتی ہے وہ شدید متاثر ہے۔ اور ناظرین، سخت زمین پہ بیٹھ بیٹھ کے یہ اکثر ہو جاتا ہے، اور جب آپ نیچے زمین پہ بیٹھیں اور 142 دن زمین پہ بیٹھیں تو کتنا مشکل ہوگا۔ خیر، وہ ان کی گدی تو نہیں ملی، لیکن وہ پھر ہمارے ساتھ بیٹھ گئے، اور پھر گپ شپ شروع ہو گئی۔ انہوں نے بہت سی باتیں کی ہم سے جو ابھی ہم نہیں بتا سکتا، میں نہیں بتا سکتا، خاص طور پہ کیونکہ وہ ان کی امانت ہیں۔ لیکن بہت سی باتوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ جی 142 دن میں اس کمرے میں رہا جو کہ 8x8 کا ہوگا یا 8x10 کا ہوگا، اور میں نے سورج نہیں دیکھا، اور مجھے نہیں پتا کہ دن کب ہوتا ہے رات کب ہوتی ہے۔ ہاں، صرف یہ کوئی آدمی آ کے کہتا تھا کہ جی اذان ہو گئی ہے، نماز پڑھ لیں۔ ناظرین، جہاں بہت سی باتیں ہوئیں، اس کے ساتھ میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ کیا اب بھی آپ ولاگ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی میں بالکل کروں گا، میں بالکل بات کروں گا۔ اور میں نے کہا جی شور؟ تو انہوں نے کہا جی خان صاحب بالکل میں کروں گا، بات کروں گا، میں اپنے جو میرے فینز ہیں، جو میرے اپنے عوام ہیں، میں ان سے بات کروں گا۔ آواز جو ہے وہ انہیں بولنے میں دشواری ہوتی ہے، اور جب انہوں نے یہ بتایا مجھے کہ جی اب تو میں 80% ٹھیک ہو گیا ہوں، تو پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ میں لفظ جوڑ جوڑ کے بولتا ہوں، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میرے ساتھ کیا ایسا ہوا ہے جس سے میری زبان جو ہے وہ بولنے کے قابل نہیں رہی مکمل۔ لیکن اب الحمدللہ وہ کافی صحت مند ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو جسمانی کہہ رہے تھے کہ جی مجھے کوئی 9 کلو ویٹ میں نے گین کی ہے یہاں آ کے، کہ اتنی باتیں ہوئیں۔ پھر ان سے ہم نے تصاویر بھی بنوائیں، کچھ اور دوست بھی آ گئے ان کے، جن میں میں تو ان کو نہیں جانتا لیکن وہاں موجود تھے جی، ان کا نام لینا بہت ضروری ہے، احمد ابو بکر، جو کہ دنیا ٹی وی کے ساتھ منسلک رہے ہیں، اور آج کل وہ اپنا ان کا کچھ ہے وہ اپنا دیکھ رہے ہیں۔ اور جو میں بات آپ دوستوں سے شیئر کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ جہاں جسمانی طور پہ عمران ریاض کمزور ہو گیا، جہاں زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی، بولنے میں اسے دشواری ہوتی ہے، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک میں نے وہ اضافہ دیکھا جو کسی عام آدمیوں کی آنکھوں میں نہیں ہوتا۔ اور یہ چمک اور اضافہ اس وقت یہ چمک آتی ہے جب آپ ہر چیز سے یوں سمجھیں کہ بے خوف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو زندگی اور موت کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا، آپ کو موت کا ڈر آپ کا ختم ہو جاتا ہے، سوائے اللہ کی ذات کے آپ کا یقین کامل کسی اور پہ نہیں رہتا۔ ناظرین، عمران ریاض صاحب نے بتایا مجھے کہ 4 دفعہ وہ قرآن پاک کی تشریح پڑھ چکے ہیں وہاں، اور انہوں نے 42 صورتیں وہاں زبانی یاد کی۔ اچھا ناظرین، ایک بڑی مزے کی بات جو انہوں نے سنائی، جو میں آپ دوستوں سے شیئر کروں گا، وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے کہا جی کہ میری زبان میں لکنت ہے اور میں پراپرلی بول نہیں سکتا، لیکن وہ جب وہ گاڑی میں جا رہے تھے اپنے ڈرائیور کے ساتھ تو وہاں نیٹ ورک کا کوئی ایشو تھا، تو
جو سورہ رحمان وہ بند ہو گئی تو انہوں نے کہا جی کہ میں پھر کچھ اور لگا دوں اس طرح کسی سی ڈی وغیرہ میں. تو انہوں نے کہا نہیں، میں خود، مجھے سورہ رحمان یاد ہے، اپنے ڈرائیور کو بولے تو میں خود سورہ رحمان پڑھوں گا جی. تو وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ جب میں نے سورہ رحمان پڑھی تو میری زبان میں لکنت نہیں تھی. یعنی یہ اللہ کی شان ہے کہ یہ اس قرآن پاک کی شان ہے کہ ایک ایسا انسان جو بولنے میں دشواری محسوس کرتا ہے لیکن جب وہ سورہ رحمان پڑھتا ہے تو اس کی زبان بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. تو یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے جو ہے. اور ہماری کوئی تقریباً 1.5 گھنٹہ وہاں سٹنگ رہی. اس دوران انہوں نے ہمیں چائے بھی پلائی، پہلے جوس بھی آیا، بسکٹ اور بہت سی چیزیں بھی سرو کی گئیں جیسے کہ مہمانداری ہوتی ہے. حالانکہ اس وقت اس روم میں کافی دوست آ گئے تھے، کم از کم 20-25 دوست تھے جن کا تعلق صحافت سے تھا اور مختلف چینلز کے وہ لوگ تھے جو ان سے ملنے آ رہے تھے. آخر میں جب ہم جانے لگے، تصاویر بن رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی کہ میں اپنی جو مجھے محبت کا اظہار کیا ہے لوگوں نے اور میرے لیے دعائیں کی ہیں تو وہ میرے لیے بہت زیادہ ہیں. تو میں نے کہا خان صاحب 2 چیزیں ہیں، ایک تو آپ کی والدہ زندہ ہیں اور والد زندہ ہیں، ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ میں بھاولپور کا ہوں، میرا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں کبھی آپ سے پہلے نہیں ملا لیکن میرا دل کر رہا تھا میں آپ سے ملوں. تو یہ وہ محبت ہے جو آپ کی طرف ہمیں کھینچ کے لائی ہے. ناظرین، ان سے ہم نے جب اجازت مانگی تو وہ، حالانکہ کافی دوست بیٹھے ہوئے تھے، وہ اٹھے اور اس کے بعد وہ ہمیں باہر گیٹ تک چھوڑنے آئے، گاڑی تک چھوڑ کے باقاعدہ پھر وہاں کھڑے رہے 3-4-5 منٹ، دوستوں سے باتیں کرتے رہے اور کہنے لگے میں وہی عمران ریاض ہوں جو پہلے تھا، مجھ سے ڈرنے یا جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ناظرین، یہ تھا احوال جی عمران ریاض صاحب سے ملاقات کا. اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو میں نے سوالات کیے اور انہوں نے کہا کہ میرے اندر بہت سی باتیں ہیں جو وقت آنے پہ میں بتاؤں گا. بہت بہت شکریہ جی.